بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ایس ایس ٹیز، ای ایس ٹیز اور پی ایس ٹیز یعنی پرائمری اسکول ٹیچرز، ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز، سیکنڈری اسکول ٹیچرز و دیگر اساتذہ کرام اور وہ کمپیوٹر ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں کل پرسوں سے جو ایوز نے ایک ہماری پوسٹ کو دیکھ کر طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنی تھی، اور کچھ بات میں نے سروس رولز کے حوالے سے کرنی تھی۔ نمبر 1، پہلے تو جب میں نے دیکھا، ہم نے ایک پوسٹ بنائی کہ ہم ایس ایس ٹی کی پروموشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی پروموشن بھی نہیں ہوتی، بڑی سلو سپیڈ ہوتی ہے اس کی، تو ہم ایس ایس ٹی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے کسی کو۔ اب ہم نے تو یہ بات کہی اور اس کی پوسٹ ہم نے لگائی اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اب وہ اگر دل میں کسی کے چور ہوتا ہے نا تو وہ خود بخود باہر آ جاتا ہے۔ ہم نے تو کسی ایو کا ذکر نہیں کیا تھا اپنی پوسٹ کے اندر۔ ایو صاحبان کو اس بات کا اتنا غصہ لگا کہ انہوں نے خود ہی طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، اور جب ریگولائزیشن کی ہماری مہم چل رہی تھی اور موومنٹ یہ چل رہی تھی، اس دوران ہمیں سینکڑوں کے حساب سے پرائمری اسکول ٹیچرز اور دیگر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز فون کرتے تھے کہ آپ ان کو نکالیں اس میں سے، یہ تو ہمیں تنگ ہی بڑا کرتے ہیں یہ حضرات۔ لیکن ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ یار یہ نوکری کا ایشو ہے، اس پہ آپ نہ کوئی بات نہیں، اگر نوکری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کسی کو تو ہم کیوں ان کو الگ نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی مستقل ہونا ہے تو ساتھ یہ باقیوں کے یہ بھی مستقل ہو جائیں گے۔ لیکن خیر وہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اب ہم نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا، اور جب ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے کل سے جب ایس ایس ٹی اور ہم نے پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کی بات کی تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے طوفان شروع کیا جی سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے لیڈر صاحب کی فرمائش کے اوپر، اور کہ جی وہ حکومتی اعلیٰ کار بن گئے ہیں تو فلانے بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کا حق کسی کو نہیں دینا، یہ بات کلیئر ہے، آپ جتنا مرضی اس کے اوپر شور مچا لیں، اگر ہمارے ایس ایس ٹی، پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کا حق ہے تو وہ ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ ہم نے تو آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں۔ پہلے تو جب ان کا وہ یہ بدتمیزی کے میسج چلے، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جی ایوز کے خلاف میں کچھ لکھتا ہوں۔ میں لکھنے بیٹھا، میں نے 4-5 صفحوں پہ لکھ دیا جو میرے پاس شکایتیں آتی رہتی ہیں ایوز کی، 4-5-6 صفحے میں نے بنا دیے، یہ پڑھے بھی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جناب ایو صاحب کے ایک لیڈر صاحب ہیں، ان کا مجھے ایک دھمکی امیز میسج آ گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ایس ایس ٹی بن کے فون کرتا ہے، کوئی ایس ایس ٹی بن کے لوگوں کو میسج کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی کہ وہ جی ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ جی ریگولائزیشن موومنٹ کو نقصان پہنچ گیا۔ او بھائی، ریگولائزیشن موومنٹ کا اگر نقصان اس کو پہنچانا ہوتا نا تو ہم خاموش تھے، ہماری زبان بند تھی۔ 19 دسمبر کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد کی ہمارے بہت سارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز جو تھے ان کی مستقلی کا ایشو تھا، جس کی وجہ سے ہم خاموش تھے، اور اس کا غلط استعمال آپ لوگوں نے کیا۔ آپ لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ آپ نے کہا کہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہم باہر سے جو مرضی کروا لیں گے اس موومنٹ کی آڑ میں، یہ سارے یونینز تو ادھر لگی ہوئی ہیں، کسی کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی اللہ کا شکر ہے ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اتنی آسانی سے اپنے اساتذہ کا حق نہیں کسی کو جانے دے سکتے۔ اور اب بنی گالہ والا کام ختم ہو گیا، اس کے بعد اب سمری چلے گی، اس میں موومنٹ کو کیسے نقصان پہنچ گیا۔ آج منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، منسٹر صاحب نے بھی سمری نکال دی ہے، آپ کی اپروول کے لیے سی ایم کو بھیج دی ہے۔ تو یہ آپ کی صرف خام خیالی ہے۔ حکومتی اعلی کار کون ہے مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، مجھے تو آپ لوگوں کے میسج اور وہ پڑھ کے یقین کریں اب ترس آ رہا تھا ایوز کے اوپر، تو میں نے یہ ارادہ ہی ملتوی کر دیا کہ یہ میں سارے صفحے میں جو ایوز کے خلاف باتیں تھیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کرتا ہے، اور پرائمری اسکولوں سے کیا کرتے ہیں اور باقی معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ یہ خیر ضرورت پڑی تو پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب میں سیدھا آتا ہوں رولز کی طرف۔ پہلی بات ہے تمام اساتذہ کرام کے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ایس ایس ٹی، پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی شامل ہیں۔ اور ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، آپ جتنی مرضی یونینز والوں کو فون کر لیں،
یونین والے جو ہمارے اساتذہ کے نمائندے ہیں نا، انہوں نے اپنے اساتذہ کے حق کی بات کرنی ہے. آپ پی ٹی یو کے کسی بھی دھڑے کو بات کر لو، پی ٹی یو کا دھڑا اپنے اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ میری بھی اتنی یونین ہے جتنی باقی اساتذہ کی ہے. پیکٹ کی بات کرو گے تو وہ بھی سب اساتذہ کی بات کریں گے. ایس سی کی بات کرو گے، ایجوکیٹر ایسوسیشن کی بات کرو گے، جس کی مرضی بات کر لو. آپ جن کو مرضی فون کر لیں، جن کو مرضی یونینز کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اور 2000 کے جو 14 کے سروس رول جو اس وقت جن کے تحت ہم سارے بھرتی ہوئے اور جن کے تحت ہمارے معاملات چل رہے ہیں، وہ 2014 کے سروس رولز ابھی چل رہے ہیں، امپلیمنٹڈ ہیں. ان رولز کے مطابق جو ہے وہ ایو الگ کیڈر نہیں ہے. ایوز ایس ایس ٹی ہوتے ہیں یا ایس ایس ایز ہوتے ہیں، یہ پوسٹ اکٹھی ہوتی ہے. اور وہ بھرتی آپ کی جیسے مرضی ہو گئی، اس سے قطع نظر. تو جب آپ کی جو ہے نا وہ کس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک رخ تصویر کا دکھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری قیادت نے یہ کر دیا کہ ہم نے کوٹا بڑھوا دیا. کوٹا آپ نے کیسے بڑھوا دیا؟ اگر آپ کا اتنا عمل دخل تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو کوٹا کم ہوا ہے دوسری طرف، وہ بھی آپ نے کروایا. آپ نے سازش کی ہے اساتذہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے سازش. اب وہ کیسے کم ہوا کوٹا، میں یہ بات آپ کو بیسیکلی آج سمجھانی ہے. ایس ایس ٹی ٹو ہیڈ ماسٹر ہمارا 67% پہلے کوٹا تھا، جو اب پرپوز سروس رولز کے اندر 75% وہ ہوا ہے، جس میں سے 5% الگ کر کے ایوز کے نام پہ، جو کہ الگ کیڈر ہی نہیں ہے، اس کو دینے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی باقی رہ گیا 70%. 70% میں سے 67 سے 70 مطلب 3% کا اضافہ ہوا. اس کا تو کریڈٹ آپ لے رہے ہیں کہ جی ہماری قیادت نے کرایا. اگر آپ کی قیادت کا اتنا ہاتھ پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو دوسری طرف سازش ہوئی ہے دوسرے رخ پہ، جو ہماری سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹیں ہیں جن کے اوپر ایس ایس ٹی نے جانا ہوتا تھا، اس کا کوٹا بھی 67% تھا، جو کم ہو کے 25% ہو گیا، جو نئے پرپوز سروس رول میں انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے اس کو. تو آپ اس کا ٹوٹل کریں تو یہ ٹوٹل میں ہمیں 39% جو ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے ایس ایس ٹی کو. اور اگر آپ 39% ایس ایس ٹی آگے پروموٹ نہیں ہوگا، پہلے ایس ایس ٹی کی 25 سے 30 سال بعد پروموشن ہوتی ہے، اور اگر ایس ایس ٹی مزید اس کی پروموشن لیٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے نیچے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی بھی کوئی پروموٹ نہیں ہوگا. ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ایس ایس ٹی جو ہے وہ فوت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ان کی پروموشن کی باری آتی ہے، یا کوئی ریٹائر ہو جائے. تو یہ ہم لاکھوں اساتذہ کا جو ہمارا حق ہے نا، اس کو نہیں ہم اس کو مارنے دے سکتے کہ کوئی شب خون اس کے اوپر مارے. اور ہم نے تو آپ کو کہا ہی کچھ نہیں تھا، آپ تو خود میدان میں کود پڑے ہیں. آپ نے خود بتایا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چور ہے. ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی. تو 67% یہ دو کوٹے تھے ہمارے، جو 200% میں سے، اور یہ ٹوٹل بنتا تھا جو ہے یہ کوٹا 67 اور 134%، 134%. اور اب یہ 134% سے کم ہو کے رہ گیا 95%. یعنی 95% کا مطلب ہے کہ ہمارا کوٹا ایس ایس ٹی ٹو ہیڈ ماسٹر اور ایس ایس ٹی ٹو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کم ہو کے 90% رہ گیا 134 سے. یعنی سیدھا 39% کا نقصان ہے. اور وہ تو انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی. ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ایسا ہونے دیں. اور اس میں اگر دوسرا بھی کوئی حصہ اپنا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی نہیں لینے دیں گے. باقی آپ جو کل سے آپ کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو کہ شاید لوگ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیلڈ میں لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اس کو. اور دوسری بات کی طرف آ جاؤں تو سروس رولز کے اندر ابھی بہت ساری خامیاں ہیں. آپ نے کوشش کی کہ آپ اپنا ایک حصہ ڈلوا لیں اس کے اندر، اور اپنا حصہ ڈلوا کے آپ شاید اسی احتجاج اور اسی کی آڑ کے اندر باقی یونینز کی کیونکہ توجہ اس طرف ہے. اور یہ بھی میں اگر مجھے ضرورت پڑی یا آپ نے مزید تنگ نہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آئے تو پھر میں سب کو بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ حکومتی اعلیٰ کار کون ہے اور کون کون احتجاج کو لیٹ کرانے کے چکر میں تھا اور کون اسے ملتوی کرانے کے چکر میں تھا اور کون کس سے رابطے میں تھا. یہ بھی ساری باتیں مجھے پتہ ہیں. آپ جو دھمکیاں لگاتے ہیں نا، وہ دھمکیوں کا علاج بھی ہمیں آتا ہے. اور میں کوئی پی ایس ٹی نہیں ہوں جو آپ سے ڈر جاؤں گا. مجھے اپنے اساتذہ کے لیے لڑائی کرنی ہے اور انشاءاللہ لڑائی کریں گے. اور اس لڑائی میں تمام کی تمام ٹیچر ایسوسیشن ایک پیج پہ ہیں اور اکٹھی کھڑی ہیں.
ابھی سروس رولز کے اندر آپ نے جو کوشش کی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہو جائے، وہ نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل ابھی بہت سارے ہیں. جو ہمارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز ہے، فزیکل میں ہے، دوسرے کئی سبجیکٹ میں، ان کا تو کوئی پروموشن کا سلسلہ ہی نہیں ہے آگے. ابھی اس کی کریکشن ہونی باقی ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ای ایس ٹی بیٹھے ہیں، جو وہ ان کا ڈبل میتھ اور اس کا ایشو تھا سائنس کی وجہ سے، تو ان کے سبجیکٹس، بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو اس کے اندر شامل نہیں ہیں. ایگریکلچر کے لوگ ہیں، انجینئرنگ کے لوگ ہیں جو اس محکمے میں بھرتی ہوئے ہیں، ان سب کا حق ہے پروموشن پہ. تو ان سب کے لیے رولز کو درست کرانا ہے. تو بھائی آپ کی ایجوکیشن افسر کی پوسٹیں ہوتی ہیں، آپ نے جانا ہے تو آپ اس طرف جائیں اگر آپ کو اتنا الگ ہونے کا شوق ہے تو. اور آپ نے اس محکمے کے اندر آپ بھی ایس ایس ٹی بھرتی ہوئے ہیں. اگر آپ اے او ہیں تو ہم بھی اس کے ایکولنٹ پوسٹ اے او پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ایس ایس ٹی ہیں تو آپ بھی ایس ایس ٹی ہیں. اس لیے ان کی پی ایچ ڈی کے بہت سارے سبجیکٹس ایڈ ہونے والے ہیں. ای ایس ٹی کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں. کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کی جتنے بھی ہیں، پی ایچ ڈی، ای ایس ٹی، ایس ایس ٹی، ان کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اسی طرح سے جب اوپر جاتے ہیں پروموشن میں، گریڈ 17-18 کی پروموشن ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اور اس کے اندر بھی ایس ایس ٹی کا جو عرصہ دراز سے حق مارا جا رہا ہے وہ بھی ہم نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ. اس کو بھی درست کرانا ہے. اس کے لیے ہمیں 1 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ جتنی دفعہ سڑکوں پہ آنا پڑا ہم آئیں گے. اور آپ بھی اگر آپ کے جو جس طرح کی لینگویجز آپ لوگ کل سے یوز کر رہے ہیں نا، اور وہ پتہ دیتی ہے کہ انسان کی اخلاق کیسا ہے اور اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے. آپ اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ سے سیانہ نہیں ہے کوئی بھی. تو جو پرائمری اسکولوں کے اندر ایشوز آپ کے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ میں نے صفحے تو 4-5 لکھ لیے تھے، لیکن آج میں بس لحاظ کر رہا ہوں. اور اگر آپ لوگ اس بات سے باز نہ آئے تو پھر ہمیں بھی باقی کام بھی سارے آتے ہیں انشاءاللہ. اور اب آپ اگر استاد بن کے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ افسری ہمیں دکھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اور میری کوئی کسی سے مخالفت نہیں ہے ایو سے، لیکن جو اصول کی بات ہے، جو ضابطے کی بات ہے، اس کے اندر جو کہے گا اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے ہم. لیکن اگر آپ قاعدے قانون سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے اور ہمیں دھمکیاں لگائیں گے تو وہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو اس بات سے چڑ ہے تو میں یہ بات آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ایس ایس ٹی نے ہیڈ ماسٹر پروموٹ ہونا ہے، ایس ایس ٹی نے بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ پروموٹ ہونا ہے. اور اسی طرح سے نیچے پی ایس ٹی نے ایس ایس ٹی بننا ہے، ای ایس ٹی نے ایس ایس ٹی بننا ہے، اور پی ایس ٹی نے ای ایس ٹی بننا ہے. تو ان کے حق پہ اگر آپ کوشش کریں گے نا کہ ڈاکہ ماریں تو وہ نہیں انشاءاللہ ڈالنے دیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے. اگر آپ کی قیادت کے اندر کوئی عقل سمجھ کی بات ہوتی نا تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے اور اس کا کوئی سب کے لیے جو قابل قبول حل ہے وہ نکالا جاتا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ چوری بھی کریں اور سینہ زوری بھی کریں، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور باقی بھی سروس رولز کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے یہ جو 39% کوٹا کم ہو رہا ہے، تو میں تو پھر سیدھا آپ کو ہی قصوروار سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، لوگوں کو ایک تصویر کا رخ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے 3% بڑھوا دیا. آپ نے اگر وہ 3% بڑھوایا تو پھر کم کروانے والوں میں بھی آپ ہی شامل ہیں، کیونکہ ایک ہی صفحے کے اوپر دونوں باتیں لکھی جاتی ہیں. اگر اتنا آپ کو ہمارا خیال تھا تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں توجہ دی؟ ہم احتجاج کی تیاریوں میں لگے تھے، احتجاج میں مصروف تھے، اور آپ پیچھے سے ہمارے خلاف ہی سازش کر رہے تھے. اور یہ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کو بھی یہ بات میں کہہ دوں کہ آپ مختلف جیسے مرضی آپ ایوز حضرات آپ بنیں، ایس ایس ٹی بن کے میسج کر رہے ہیں، ایس ایس ٹی بن کے وائس میسج چلا رہے ہیں، آپ میری ریکارڈنگز چلا رہے ہیں، جو مرضی آپ کریں. سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کی آواز آپ نے نہیں اٹھائی تھی، آپ نے اپنی مستقلی کی آواز بھی نہیں اٹھائی. ہم نے الحمدللہ اٹھائی پہلے دن سے آواز، باقی ہماری ایسوسیشنز نے اٹھائی آواز. آپ نے اس میں کیا کیا تھا؟ ریگولائزیشن موومنٹ بھی بڑی بعد میں بنی. آپ کی تو کنٹریبیوشن اس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ کیسے کریڈٹ لیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہماری موومنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی کون سی موومنٹ ہے جس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اور سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کام کیا اور کون کس طرح ان کے ساتھ کھڑا تھا. الحمدللہ آپ لوگ سارے اس دن احتجاج والے دن بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا. شام کے بعد ہم رات 2 بجے تک خیموں میں بیٹھے رہے ہیں اور خیموں میں رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کی تکلیف کو، لوگوں کی مشکلات کو ہم نے دیکھا ہے.
اور اسی طرح اور یہ آج منسٹر صاحب سے ایک دوست ملے ہیں, انہوں نے بھی انہیں بتایا ہے کہ سمری چلی گئی ہے. میں بھی آج سیکریٹریٹ میں ملا ہوں, اور سیکرٹری صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اور دیگر افسران سے بھی. اور سمری منسٹر صاحب نے بھی آپ کی سی ایم کو منظوری کے لیے بھیج دی ہے, یہ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کے لیے آخر میں پیغام دے رہا ہوں. اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. آپ ساتھیوں کی جدوجہد ہے, ہم سب کی مل کے ہم نے جدوجہد کی, اور اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ. سمری منظور ہوتی ہے پی پی ایس سی کے بغیر, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ سب مستقل ہو جائیں, غیر مشروط طور پر مستقل ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ اب امید نہیں ہے مجھے, لیکن پھر بھی اگر کوئی رکاوٹ آئی تو پھر بھی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. ہم اپنے جو دوست ہیں ان کی مستقلی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ سب کو ایک ایک آخری بندے کو بھی مستقل کروائیں گے. اور یہ آپ کے پراپوگنڈے سے آپ کی باتوں میں آنے والا کوئی نہیں ہے, یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں. جتنے کہ آپ کے اپنی فیلڈ میں تعلقات اچھے ہیں نا, اتنے ہی ہیں. آپ جو مرضی پراپوگنڈا کرتے رہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کو کامیابی عطا فرمائے, اور باقی دوستوں کو بھی. اور سروس رولز کے معاملے کے اوپر بھی میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی کسی بھی استاد کے کسی بھی حق کے اوپر, وہ بے شک پی ایس ٹی ہو, ای ایس ٹی ہو, ایس ایس ٹی ہو, اور جتنی بھی ان کے اندر کوئی قباحتیں ہیں, کوئی کمزوریاں ہیں یا ابھی غلطیاں ہیں اس کے اندر, وہ ساری کوشش کریں گے کہ وہ ساری دور ہوں, اور اس کے بعد یہ نئے سروس رولز بنے تاکہ تمام اساتذہ کو مواقع مل سکیں پروموشن کے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کا آمین ناصر.